الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ونورنا ونور أعيننا ونور صدورنا ونور قبورنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وعترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توی قصہ مختصر. امدادكم از بندے غم آزادكم در دین و دنیا شاد کن.
یا غوث اعظم شریف گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکشارہ پیر کامل کاملارہ رہنما بگردہ میں افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی قطب عالم شیخ کامل چارہ حضرت اسماعیل غوث الورا کے واسطے خود خدا نے سونیا شانہ ودائیاں تیریاں اسی بڑا ڈیکیا تو لیکن اور ٹائم نہیں شرح کے لیکن محبت نال رہنا انشاءاللہ کا ذوق آئے گا خود خدا نے سونیا شانہ ودائیاں تیریاں خود خدا نے شیر ضائع نہیں کرنا پیار کیتا خدا نے نال سونیا تیرے سمجھ آئیے خدا سبحان پھر ایک بڑی مزہ لو پیار انج کیتا خدا نے نال تیرے سونیا حضرت جبریل تو تلیاں چمائیاں خدا نے سونیا شانہ ودائیاں تیریاں فرش کی عرشاں تیری آقا دہائیاں تیریاں لیکن ذوق سارے نہیں لیا لیکن ہون میرے نال مل کے پڑھو ہن ساری دنیا سو گئی ہر شاخ آجا چپ کر کے ہن ساری دنیا سو گئی
کچھ سن جا سنا جا چپ کر کے گیا ہون نازو نیاز دیا کچھ سن جا سنا جا چپ کر کے آج عشق آج بخش دیواں گناہگار
قابل ساتھ احترام بزرگوں دوستو، آج دی یہ تقریب سعید بسلسلہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا اس رات کی عظمت، کمال اور درجے دا صدقہ سانو سارے محبوب دی سچی تے پکی غلامی تے محبت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر احباب، یہ گلاں ساریاں ذوق نال ہونیاں نے تے ذوق سلامت رہے گا تے گل چلتی رہے گی، تے جے ذوق ہٹ گیا تو پھر انشاءاللہ تعالی چھیتی ہی دعا ہو جائے گی۔ تو اس واسطے دوستان عزیز اپنا ذوق بالکل میری طرف توجہ رکھا جی، انشاءاللہ تعالی ذوق آئے گا اور اسی انشاءاللہ تعالی سب تو پہلے حسب وعدہ ایک گوش گزار کریں گے کہ معراج شریف بلا تخیر، معراج شریف خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آغاز دیہڑی کیوں نہیں کیتا، رات نو ہی کیوں معراج ہویا؟ چند ایک بات رات دے والے نال، رات نو جس طرح جمعے والے دن معراج شریف کیوں کروایا، آج رات نو کیوں لے کے گیا، دیہڑی بھی نہیں جا سکتا سی، اس حوالے نال چند ایک بات رات دے والے نال پھر قصہ معراج شریف تھوڑا جہا چھڑا گے، آپ دی ذوق اور آپ دی محبت کو دیکھدیا ہویا۔ گرامی قدر احباب، خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ وعز اسمہ نے قرآن عزیز برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، پڑھا قرآن شریف، بولو صحیح، بولو پڑھیے قرآن شریف۔ خالق کائنات جل وعلا نے قرآن عزیز برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری مسجد حرام تو مسجد اقصا تک، مسجد حرام تو مسجد اقصا تک۔ اس ایت طیبہ کی اگر وضاحت کریے تو کہتا ہے تھی لگ جائے گا، لیکن میں صرف لیلن تے گل کرنی ہے۔ پاک وہ ذات ہے تے شک کوئی نہیں، شک شبہ کی گنجائش کوئی نہیں، اور سانو کسی قسم کا اعتراض اور شبہ کوئی ہے ہی نہیں کہ کیویں گیا، کیویں آیا، کیویں لے گیا، ٹائم اینا سی اینا لگ گیا، نہیں، بالکل اعتراض والی گل ہی نہیں۔ جو کہہ جو چھڑیا پاک ہے وہ ذات، پاک وہ ذات جس سیر کروائے کدوں کرائی لیلن۔ علماء اکرام جانتے ہیں یہ لیلن دے اوتے جڑے دو زبراں نے نا، دو زبراں، دو زبر دو زیر دو پیش، انہوں تنوین آخدے نے، تنوین یہ تنوین ہوندی ہے، اور یہ دو زبراں جڑیاں نے نا یہ تقلید دا مطالبہ کردیاں نے۔ مطلب اگر خالی لے رکھیا جاتا نا تے پھر سمجھ نہیں سی ہونی ادھی رات، پونی رات یا پوری رات، تے جدوں کہہ چھڑیا نا لیلن، لام دو زبر لام، لیلن، یہ دا مطلب ہے یہ تنوین تقسیم دا مطالبہ کر دیے، بہت ہی رات دے قلیل حصے وچ، تھوڑے جے رات دے حصے وچ، اینا رات دا تھوڑا جا حصہ کہ آپ گئے نے، بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی لدی رہی۔ گرامی قدر احباب، جڑی ٹوٹی تو پانی وضو کیتا، وہ پانی دے بھی قطرے چل دے رہے، انج محبوب گیا کہ ایسے طرح تشریف لے کے آ گیا۔ لیلن، اختصار والا کرا، لیلن، رات کو معراج کیوں؟ جنہیں بھی ہو سکتی تھی رات رو علامہ فرماتے نے یہ ایک وجہ ہے، رات رو معراج کیوں ہوتی، باقی علامہ سے کوئی مسئلہ نہیں سی، اللہ دیہڑی بھی لے جا سکتا تھی، لیکن علماء اکرام نے فرمایا کہ مسئلہ ہے کہ رات رو معراج کروائی، ورنہ یہ محبوب تے اس جہان وچ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ذرا توجہ کریا جے، یہ باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آن گیا، میرے شیراں والے پاسے غور نہ کریا کرو، یہ گلاں بہت ہی کام آنے والیاں نے۔ رات نو پوچھے کیوں نہیں، وہ کیوں دا جواب ہے کہ بھئی محبوب جیڑے جہان وچ جا رہا سی اوتھے تے رات دا تصور ہی نہیں، رات نہ رات نہ دن، تے پھر اوتھے عرش کرسی، پھر لا مکان، پھر
نہ اتنے مشرق مغرب نہ شمال جنوب تے پھر رات کو سیر کروائی فرمایا کہ یہ جڑا رات دن کرتا ہے نا سورج تے چند یہ تے پہلے آسمان تو تھلے رہ جاتے ہیں حضور تے 7 آسمانوں تو اتنے چلے گئے اتنے تے رات کا تصور نہیں دن کا تصور نہیں تے پھر فرمایا کہ اس وجہ تو کہ چونکہ جتوں جا رہا سی اتوں کا نظام رات دن والا ہے رات دن والا ہے اس بات سے فرمایا کہ رات کو اسی معراج کروائی دوسرا مسئلہ فرمایا کہ رات کو معراج کیوں یہ وجہ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ کہ اگر چٹے دن محبوب جا رہا ہوتا حضور جناب علی فرشتے ہوندے براق ہوندا حضور علیہ السلام تیار ہوندے دیہڑی جناب علی چڑھی ہوندی تے جناب سرکار جا رہے ہیں تے کسے نو اعتراض دا موقع نہیں سی بولنا کسے نے انکار نہیں سی کرنا کہ بھئی اساں ویکھیا جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور رات نو اس واسطے معراج کروایا تاکہ پتہ چل جائے کہ میں یہ ستے ہون گے پھر پتہ چل جائے گا کہ دساں گے آگے صدیق کون ہے تے زندیق کون ہے چاننے ہی حضور چلے جاتے ہیں پھر صدیق کے زندیق صدیق کے ابو جہل دا پتہ نہیں سی لگنا اس بات سے فرمایا کہ رات دے پہر وچ آخری پار چ رات دے مختصر پیچھے دے اندر معراج شریف کروائی اور دوسرا یہ بھی کہ خالق کائنات اللہ جلالہ نے کرم نوازی فرمائی رات کو کیوں اس لیے کہ پہلی امت آتے اگر معجزات مانگتے سن معجزے دا صدور ہو جاتا سی نبی کو اللہ دے حکم دے نال تے اگر وہ قوم نہیں سی مانگدی تے من جملہ وہ ساری قوم کو اللہ ذلیل اور رسوا کر کے عذاب نازل کر دیتا بطور مثال حضرت جناب سیدنا صالح علیہ السلام آپ نے قوم والے آخیا منجو انہاں کہ جی بننا کہ تاں سامنے غار ہے یہ اٹھنی نکلے نکل دیا نال ہی بچہ جنم دے پھر اسی مان جاواں گے آپ نے دعا کی تھی اور ناقۃ اللہ دی اٹھنی قرآن عزیز کے اندر پوری سورت شمس کے اندر دا ذکر ہے تو فرمایا گیا کہ وہ اٹھنی جدو نکلی بچہ دکھتا لیکن وہ نہیں مننے تے اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے انہاں سارے غرق کر چھڑیا تے ایتھے اللہ رات اس لیے لے گیا کہ اگر میں چاندنے لے گیا انہاں ویکھ بھی لیا انہاں معجزہ تے پھر انہاں انکار کر چھڑیا تے پھر انہاں نوں مارنا پے گا انہاں نوں عذاب دینا پے گا جویں صالح علیہ السلام دی قوم نوں عذاب دیتا تے اس لیے فرمایا کہ سونیا ساڈی تے شان ہی نہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونیا میں تے انہاں نوں عذاب دینا ہی نہیں تو انہاں دے وچ موجود ہے ایک وجہ اے رات دی اور ایک وجہ اے رات دی کہ محبوب دے وصل دا ٹائم ہی رات ہوندا ہے محبوب دے وصال دا ویلا ہی رات اعلیٰ حضرت صاحب بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا فرمایا کہ محب اور محبوب کے انصاف کا جو وقت ہے وہ رات ہی تعین کیا جاتا ہے فتح رضویہ شریف گرامی قدر احباب اسی طرح صرف بزرگاں کا قول نہیں کہ شروع تو کیوں رات کیوں رکھی ہے رات اس لیے کہ راتی شور نہیں ہوتا راتی ہوگا نہیں ہوتا راتی آوازاں بلند نہیں ہوتیاں اور اس واسطے آقا علیہ السلام نے خالق کائنات نے قرآن عزیز ارشاد فرمایا رات کا ذکر کر دیا فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا کہ محبوب رات کے پہر میں اٹھ کے عبادت کیا کرے دنوں دن تسی مشغول دے دنیاوی کماں دے اندر رات نو کیوں رات اس واسطے کہ رات نو جو یکسوئی ہوتی ہے وہ دیہڑی یکسوئی نہیں ہو سکتی دیہڑی بندہ 5 نمازاں پڑھے خیال فاسد ہوندے نے مطلب یہ کہ زبان چل دی ہے پئی نماز دی ادائیگی واسطے لیکن ذہن کسی اور پاسے دل دے خیالات اور کسی پاسے نے جب پچھلی راتی بندہ اٹھے تے پھر زبان بول دی بھی ہے تے دل اوندا اقرار بھی کردا ہے یعنی مالک نو ملنا مالک دے وصال دا وقت جڑا ہے قرب دا وقت جڑا ہے نا رات اس واسطے فرمایا کہ اسی رات نو محبوب علیہ السلام کو معراج کروائی اور گرامی قدر احباب اسی طرح رات دی عظمت اللہ پاک نے قرآن عزیز قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمائی ذرا توجہ کریں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں من کو لگتا اتوں دی لگ دی ہے بھئی لیکن تھوڑا جا صبر کرو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
اسا لیلۃ القدر میں قرآن رات رو نازل کیا، لیلۃ القدر رات ہی ذکر ہے۔ اور گرامی قدر احباب رات کی فضیلت اس لیے خالق کائنات نے بیان فرمائی فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ سونیا رات اٹھ کے تہجد نفل پڑھیا کرو، اللہ تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ لیکن گرامی قدر احباب آؤ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خالق کائنات کسی رات کی تخصیص نہیں، اور والی ایک رات شب برات دی رات ہے، 15 شبان معظم دی رات ہے، وہ دی عظمت حدیث پاک چاہنے فرمایا اس رات اللہ پاک قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر گناہگاراں نوں جہنم چوں آزادی عطا ہوئی، یہ بھی رات ہے۔ اور گرامی قدر احباب خالق کائنات جل وعلا نے اس رات ہی کیوں منتخب کی تھی؟ میں رات دی عظمت بیان کرنا پیا، رات نو کیوں لے گیا؟ اور گرامی قدر احباب تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، امام الانبیاء علیہ السلام دے بڑے پیارے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ اپنی شان دے مطابق اپنی انوار و تجلیات، اپنی جنابی رموز و اسرار اور اپنی کرم نوازیاں رات دے پچھلے پہر دی اندر یہ آسمان دنیا تے نازل کر دے، اور آخری رات دے پہر دی اندر اللہ آوازہ بلند کر دے ہے کوئی منگن والا میں عطا کر دے، ہے کوئی دعا کرنے والا میں انہی دعا قبول کر لوا، ہے کوئی بیماری تو تندرستی منگن والا میں انہوں تندرستی عطا کرا، ہے کوئی اپنے کاروبار کی دعا منگن والا اے طلوع صادق تک آوازاں جاری رہ دیا نے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگن سارے سو گئے نے ہونے آجا چپ کر کے، سونیا سارے سو گئے نے ہونے آجا چپ کر کے، کیونکہ اے نظام کائنات اللہ واسطے رات دن دی کوئی حیثیت نہیں، لیکن کس زمانے نہ تعلق میرے محبوب دا ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے جس زمانے نہ تعلق اس تعلق نو برقرار رکھ دیا اور میں سونیا محبوب تے محب راتاں نوں مل دے نے آجا پھر رات ہی ہے اس واسطے رات میرے محبوب علیہ السلام کو معراج شریف اور گرامی قدر احباب معراج شریف 11 لانے نبوت 11ویں سال، لانے نبوت میں 11 سال ہو گئے، تقریباً 52 سال 5 مہینے آقا علیہ السلام کی عمر پاک، اور 2 سال ہجرت مدینہ شریف تو پہلے معراج شریف اللہ پاک نے کروائی۔ اور کیسی بات ہے، امام الانبیاء علیہ السلام ذرا توجہ کریا جائے، بس میں شروع ہو گیا لیکن کوشش کریں گے آپ سدرۃ المنتہا تک چلیے، لیکن اتنے بڑا ہو جانا ہے پہلے آسمان تک ہی، لیکن تسی جے تھے کہو گے نال سفر کرو گے تو بسم اللہ اللہ ماشاءاللہ، ورنہ ذوق ور تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے، بس ایک گل کرنی ہے اور ایک زبان کے لفظ اینڈ تک ہر زبان نے بس یہ یاد دے رہنا سبحان اللہ، کیونکہ آج کی رات ہے ہی بڑی عظمت والی اور اللہ نے خود فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ، پاک ہے۔ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرماؤ، خالق کائنات اللہ جلالہ امان والوں نے فرمایا جبرائیل
سجا دیو غلمان چنگے لباس پوا دیو یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا پہلے آسمان تو لے کے سدرا تک یار دے بینر لا دیو یار دے بینر لا دیو کی کرنا ہے فرمایا جنت وچ 40,000 براق چل دے پیو انہاں وچوں ایک براق لے جاؤ حضور نو تیار کر کے 70,000 فرشتے چارے فرشتے لے جاؤ یار نو تیار کر کے شب اسرا دا دلہا بنا کے لے کے آ جاؤ تے پھر کہنا پوئے گا محبوب دا میلا ہے محبوب دا میلا ہے جدوں آسمان سج گئے نے جنت سج گئی ہے دوزخ بجھ گئی ہے ادھروں فرشتے جماعت لے کے آ گئے نے لٹا لے کے آ گئے نے کیوں محبوب دا میلا ہے محبوب دا میلا ہے محفل نو سجائی رکھنا تے اور دا میلا ہے محفل نو سجائی رکھنا تے اور دا آؤ گرامی قدر حباب ذرا توجہ کرے آجے اسی طرح سنو گے آخر تک سناواں گا امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام حضرت ام ہانی دے گھر محل استراحت نے آرام فرما رہے نے امام الانبیاء علیہ السلام لین واسطے پروٹوکول دے نال میکائیل 70,000 فرشتے جبرائیل 70,000 فرشتے اسرائیل 70,000 فرشتے حضرت جنابی علی اسرافیل 4 مقرب فرشتے نے 70,000 فرشتے نوری لیٹا لے کے جدو جنت وچ گئے نے ذرا توجہ کریا جے جنت دا تالا کھولیا 40,000 براق چر دینے پہ ہر براق جنابی دی اپنی مستی دی اندر وجد مستی وجدان دی اندر چل دے پیو ایک براق نکرے لگ کے روئی جاتا ہے روئی جاتا ہے روئی جاتا ہے روئی جاتا ہے عشق جنا دے علی صاحب غور کر جائے عشق جنا دے ہڈی لچیاں رونا کم اولادا وہ ملتے روتے تے بچھڑے روندے روندے نے وچھڑا جبرائیل خرامہ جبرائیل چلدا جدوں اس براق کھل گیا آکھن لگا بھی سارے چردے نے پہ سارے موٹے تازے نے سارے خوبصورت نے سارے جناب نے جدوں مستی دی اندر چردے نے پہ کوئی توجہ نہیں کسے نو کسے دی تو کیوں رونا ہے آکھن لگا جناب میں کیوں نہ رواں کئی سال پہلو جدوں رب نے سانو اس جنابی مرغزار دی اندر جنت دیاں بہاراں دی اندر چھڈیو ایک ہاتھ چوں آواز آئی تھوڑے وچوں ایسا براق ہوئے گا جدے تے سواری کر کے آمنہ دا لال آئے گا پھر رونا کیوں ہے پتہ نہیں کیڑا مقدرہ والا ہے کیڑا مقدرہ والا ہے جدے تے آمنہ دا لال سوار ہوئے گا یہ اچھا تیرو پھر کی ہے براق آکھن لگا میں اس لیے رونا پیا میں کو جی میرا دل پر سونا دیکھی کر اس نو منا ہو میں سونی لا کون پلے میں کی کر یار منا ہو ایکو فکر ہمیشہ رس میرا کام باہو
گل ہے یا اللہ یہ مسئلہ ہے فرمایا کہ میرا محبوب تے ماڑیاں نو پسند کردا ہے قربان جائیے میرا محبوب تے ماڑیاں نو پسند کردا ہے ماڑیاں دا پرونا میرا نبی ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار سرکار تاجا والے بڑے ویکھدے رہ گئے ماڑیاں دا پرونا ساڈا جدوں براق نو لے آئے اپنے بقا تے ناز کردا ہے جدوں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر حضرت توجہ کریا جدوں بارگاہ عالیہ دے اندر آ گئے ہن دروازے دے باہر ہوئے تے کھلوتے نے جبریل ادب ویکھیا جی ایتھے ادب دا مقام عشق دا مقام جبریل علیہ السلام دروازے دے بوئے باہر کھلو کے آندے نے یا اللہ ہن کی کراں سبحان اللہ بوئے تو باہر آ کے کھلو گیا جبریل یا اللہ ہن کی کراں آواز میں نہیں مارنی کیوں اس لیے کہ انت حبتا مالکم وانتم لا تشعرون رب قرآن چ فرمایا خبردار یار نواجہ نہ ماریا کرو کتے تہاڈے اعمال ہی ضائع نہ ہو جان میں آواز نہیں مارنی یا اللہ ہن کی کراں ہوا نہیں کھڑکانا آواز نہیں مارنی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کسی کو دعوت نامہ دے کہ بھئی یہ دعوت نامہ ہے وہ دے اتنے ڈریس سارا لکھیا ہوئے گلی نمبر 4 ہے فلانا محلہ ہے فلانا بندہ ہے تے سارا رکا پتہ بھی ہوئے تے بوئے دے اگے جا کے کھلو کے آکھے ہن کی کراں ہن کی کراں میں جناب بوئے تے کھلو گیا جبریل یا اللہ کی کراں رب کائنات نے فرمایا جبرائیل حکم ہوئے رب جبریل فرمایا سوراخ کر کند پھاڑنی نہیں تے مٹی بھی تھلے نہ جائے تے سوراخ بھی اتنا کرنا ہے کہ پتہ بھی نہ لگے تے جبریل 600 پرا دا بال دی شریف چاہتا ہے ایک پال کھلارے تے پورے جہان تے سایہ کر دے تے 600 پرا دا مالک جبریل علیہ السلام ہے تے اندازہ لاؤ کٹی بریک جئی وہ سراغ کرنے ہوئے گا ایدی وجہ ہے فرمایا گیا کہ جسم نوریون یتشکل بی اشکال المختلفہ اور جسم ناریون یتشکل بی اشکال المختلفہ جن اور فرشتیاں کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ مختلف شکلوں کے اندر آ سکتے ہیں دیکھیں نا کئی جنات جانوراں دی صورت دے اندر بھی آ جاندے نے مختلف صورتاں انہاں دا اصلی قد ہوندا ہے آسمان تک بھی قد لے جاندے نے مطلب اللہ نے طاقت عطا فرمائی 612 دا جبریل مالک ذرا توجہ کریا جے اے جناب ہن سراغ کڈ کے نا اندر جا کے کملی والا چادر مزمل دی کملی اوڑ کے کالی کملی اوڑ کے حضور آرام فرما رہے نے کہ ہن چادر بھی نہیں کھچنی تے ہن ہاتھ بن کے کھلوتا یا اللہ ہن کی کراں ہن کی کراں آؤ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرماؤ جدوں جبریل علیہ السلام میرے تے تیرے امام الانبیاء علیہ السلام دی جنابی علی چار پائی دے قریب ہاتھ بن کے کھلوتے نے یا اللہ ہن کی کراں خالق کائنات نے فرمایا ہن کی کرنا ہے قبل قدمئی یار دیاں تھلیاں چمی جا اتنے میں ایک علمی گل کر دیا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا یا تقبلوا قدمہ کہ قدم کو چومو فرمایا کہ دعا پیرا دیاں تھلیاں چومو قدم میں ہے فرمایا تمہیں قدم چومو تے قبل جدوں حرف مشدد ہو جائے نا ذرا توجہ کریا جائے ایک حرف ہے
وہ تے شد نہیں تین ڈنڈیاں والا تے جدوں شد آ جائے تے ڈبل عرب پڑھیا جاتا ہے قبل جدوں شد آ جائے تے عرب دے اندر تفسیر یعنی معنی دے اندر زیادتی آ جاتی ہے مطلب ہے ذرا توجہ کریا جی ناصارا اس نے مدد کی نصارا اس نے بہت زیادہ مدد کی تھی ذرا توجہ کرو سارا با اس نے مارا ذرہ با انہیں بہت زیادہ ماریا نے بہت زیادہ ماریا اسی طرح قبل چمی جا زیادتی نہ مانا آ گیا یہ نہیں آکھا چوم فرمایا کہ قبل قدمہی نور دے قدمین شریفین چمی جا جدو جبریل علیہ السلام نے کریم آقا علیہ السلام دنیا تلیاں کدی سجا پیر چمتا رہے کدی کھبا پیر چمتے نے جبریل علیہ السلام او کافوری ہوٹا دینا جدو جنابی علی تلیاں چمی جا رہے ہیں اللہ دا حکم ہے قبل قدمہی چمی جا چمی جا چمی جا چمن دیریت ساتو جبریل نے سکھائی جبریل پیر چمے مدنی کو جاگ آئی چمن جے کر گناہ ہے ونج فتوے لانا تھے چمن جے کر گناہ ہے ونج فتوے لانا تھے ایمین پیر چم دے اسی اللہ والے جبریل چمی جا اور چم کے جب ٹھنڈک محسوس ہوئی نا اپنا دلال تے آپ نے فرمایا کہ کون ہے من کون ہے تے جبریل نے نہیں آکھیا اتھے ذرا توجہ کریا جے آنا نہیں آکھیا آنا جبریل آنا نہیں آکھیا میں جبریل نہیں آکھیا میں جبریل نہیں میں والا لفظ نہیں بولیا سمجھانا چاہتا ہے جبریل جے یار دا وصال تے یار دا قرب چاہیے تے پھر میں مکاونی پے گی تینوں آنا جبریل نے کہا فرمایا کون ہے حضور جبریل سرکار جبریل امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر تے ہے اتنی رات پہ گئی ہے دسیا نہیں بغیر اطلاع دے پچھلی راتی آ گیا ہے سونیا کی دسا ہے خوراک آیا 70,000 فرشتے آئے نے کی حکم لے کے آیا ان اللہ اشتقا کلکائک یا رسول اللہ تکبیر ارے رسال ارے حیدری اہل سنت چمی جا رہے نے کیوں آیا ویکھو اللہ فرما رہا ہے سونیا ان اللہ اشتقاک لقائک یا رسول اللہ سونیا رب ملاقات دا مشتاق ہے اٹھو ذرا جلدی کرو شب اسرا دے دھولے بن کے اللہ دی بارگاہ چلو گرامی قدر احباب حدیث و سیرت دیا کتاباں چھ نہیں آیا نبی کریم علیہ السلام بڑی سرعت دے نال یعنی بڑی تیزی دے نال آپ اتھے ہوں گے جلدی لیکن ویکھو نا گرامی قدر احباب سانو اگر کوئی محلے دا کونسلر کوئی ایم پی ایم این اے کوئی بڑا بندہ دا فون آ جائے کہ بھئی میرے ڈیرے تے آ کیسے تاثرات ہوتے ہیں چھتی کا جوتی پا پھڑا پھڑ کر چوری صاحب نے سجا فلانے ایم پی ایم این اے نے سجا جناب قربان جائیے یہ احکم الحاکمین رب کائنات نے سدیا ہوئے تے آمنہ دا لال علماء فرماتے نے ہولی اٹھ دے نے پہ آرام نال تیاری کر دے نے پہ تے فرمایا کہ یہ مطلب یہ دیکھ جانا پہلی بار نہیں سی یار پہلے بھی کتے گیا ہوئے اختصار دے نال جی جبریل علیہ السلام سارے نبیاں کو وحی لے کے ہوندے رہے انجیل دا حافظ جبریل تورات دا انجیل دا زبور دا قرآن دا حافظ جبریل صحیف انبیاء دا حافظ جبریل اور تمام انبیاء 1.25 لاکھ انبیاء اکرام علیہ السلام کو آن جان لگا رہا جبریل علیہ السلام دا اج بھی بیت المعمور یعنی خانہ کعبہ دے بالکل اتے
سدرۃ المنتہا بیت المعمور تے انج کعبہ فرشتے جویں زمین تے انسان طواف کردے نے فرشتے طواف کردے نے اوتھوں دا خطیب حضرت جبریل علیہ السلام ہن وحی دا سلسلہ منقطع ہو گیا اے جناب علی ان چیف فرشتیاں دا اوتھے جناب علی خطاب کردے نے نماز پڑھاوندے نے فرشتیاں نوں تے حضرت جبریل علیہ السلام کول عالم تخیلات کے اندر جا کے پوچھا جبریلا تو جناب تورات دا بھی حافظ انجیل دا بھی حافظ زبور دا بھی حافظ قرآن دا بھی حافظ صحائف انبیاء دا بھی حافظ دیگر کتب دا بھی حافظ سارے جہان مشرق مغرب شمال جنوب جنت دوزخ ہر شے تک ماری ہو حضور دیاں تلیاں چومیاں ہی کیسا لگا کیسا لگا جبریل آندا نہ تلیاں نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام نے امام الانبیاء علیہ السلام کی بات کر رہی کی تھی کملی والیا سونیا شک صدر کرنا ہے سینہ چاہ کرنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ گئے اے جناب سینہ چاہ کیتا گیا کسے آلے دے نال جبریل نے نوری پناہ دے نال سینہ چاہ کیتا حضور علیہ السلام فرماؤندے نے میں وینا پیا میری اکھاں دے سامنے جبریل نے میرا دل کڈیا ہے میرا دل کڈ کے بنے کیتا ہے آبے زمزم دے نال دھویا ہے علماء فرماندے نے دی کی وجہ ہے آبے زمزم نے عرض کیتی سونیا جے برکت مینوں اسماعیل دی اٹی تو عطا کر سکنا ہے محمد دے دل نال وی برکت عطا دل انور دھوتا گیا جناب علی اور پھر اسی طرح کوئی بغیر اپریشن تو جدو دل انور سرکار ہونے نے ویکھنا ہو گیا بالکل ایک کائنات والے نے دسیا لوگوں تہاڈا دل تھوڑی جی حرکت قلب بند ہوے دل دا اٹیک ہو جاندا ہے بندہ مر جاندا ہے یا سٹینٹ پیندے نے جناب علی یا بائی پاس ہوندا ہے تسی زندگی واسطے اس چھوٹے جہے دل دے محتاج دے لیکن یہ دل میرے محبوب علیہ السلام دا بھی محتاج ہے دل زندگی واسطے نہیں ہوتا محتاج اس سے مختصر کرا گرامی قدر احباب امام الانبیاء علیہ السلام تیاری فرما لی جنتی جاس آ گیا امام شریف آ گیا براق کھلوتا امام الانبیاء علیہ السلام براق کے سوار نہیں ہوتے پہ اے فرشتے جناب میری منتا کر دینے پہ سونے آ جاؤ سواری کرو حضور سواری نہیں کر دے پہ اکھاں چویا سجاری نے یا رسول اللہ کی وجہ ہے ایٹی آلہ مارگج جا رہے دے اکھاں چویا سکھیوں نے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا آج میں جانا پیو قیامت ہے بڑا سخت مرحلہ ہوئے گا میری امت دا کی بنے گا دیکھو براد دے سوار نہیں ہو رہے دے امت دا فکر گرامی قدر احباب وہی فرمائی جبریل محبوب کو کہہ دے سونیا جڑا تیرا کامل امتی ہوئے گا قبر چو مڑ کے اٹھے گا اور قبر تے سواری پہلی کھلوتی ہوئے گا اسے بات ایسی جماعت بھی ہوئے گی جڑی حضور دی امت دی جدے واسطے قبر سے پہلے سواریاں کھلوتیاں ہوں گی او گرامی قدر احباب سرکار سوار ہو گئے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے جدو سرکار نے اپنی جنابری پاؤں مبارک مراد دی جنابری پشتے رکھیا انہیں وجد کی چاہ مستی کی تھی اے شرارت نہیں بلکہ انہوں وجد آ گیا جیویں احد پہاڑ میں وجد آ گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جدو جناب احد پہاڑ تے تشریف فرمانے اچانک احد پہاڑ انج کر کے لیا سرکار نے قدم شریف فرمایا کہ بالکل ٹھہر جا تینوں پتہ نہیں تیرے ہوتے ایک نبی تے ایک صدیق تے دو شہید کھلوتے ہوئے سرکار احد ہم سے پیار کرتا ہے ہم احد سے محبت کرتے ہیں پتھر بھی سرکار نے محبت کرتے ہیں گرامی قدر احباب علی ھذا القیاس وجد آیا پسینہ آیا لمحہ
پسینہ آیا، براق نو بھی پسینہ آیا، جبریل نو بھی پسینہ آیا، امام الانبیاء علیہ السلام نو پسینہ مبارک آیا۔ قطرے جب تھلے زمین تے گرے نا حضور علیہ السلام دے قطرے مبارک نال اللہ نے ایک گلاب دا پھل بنا چھڑیا۔ اسے واسطے علماء فرماتے ہیں جدو گلاب دے پھل دی خوشبو سنگو نا تے سنگ کے حضور تے درود شریف پڑھیا گیا۔ یہ حضور دے پسینے مبارک نال بنیا۔ اور میں جڑا یلو کلر دا پیلے کلر دا گلاب ہے یہ براق دے پسینے نال بنایا گیا تے جڑا چٹے رنگ دا گلاب ہے حضرت جبریل علیہ السلام دے پسینے دے نال بنایا۔ تیاری ہو گئی، سواری دے تشریف فرما رہے امام الانبیاء علیہ السلام، براق دا بالکل سما تیار ہے۔ تے پھر گرامی قدر احباب فرمان والے نے یہ آنکھیاں کہ سواری چل پئی سوئے منتہا، وہ چلے نبی سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا، وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی، کہہ لو بلغ العلا بے کمال ہی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی، من نجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے، کوئی حد ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا۔ میرے امام الانبیاء علیہ السلام مسلمان بھائیو، چل دیا حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے نے، براق برق چوئے، برق دا مانا بجلی ہے، بجلی دی کنی تیز رفتار ہے، حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے ایسی تیز رفتار سواری ہے جتھے پہلی نگاہ پیندی ہے اتھے پہلے قدم پیندے نے۔ چل دے گرامی قدر احباب مسلم شریف کے اندر ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رأیت قبر موسیٰ هو قائم یصلی فی قبری، اور میں چل دیا اتوں ویکھیا ہے موسیٰ قبر وچ نماز پیا پڑھدا سی۔ جیڑا نبی چل دیا ذرا توجہ کریا جے، معراج والی رات اڈدیاں براق دی اتوں موسیٰ نو قبر وچ ویکھ سکدا ہے، او نبی اج مدینیوں بیٹھ کے مسجد وچ عاشقاں نو وی ویکھ سکدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ دے، چل دیا بیت المقدس آ گیا، جدو مسجد اقصی آ گئی، مسجد اقصی شریف آ گئی، امام الانبیاء علیہ السلام نے بیت اللحم کے اندر جبریل نے اتاریا، حضور بیت اللحم آ گیا۔ یہ کیڑا مقام ہے جتھے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی، ایتھے دو نفل پڑے جان۔ گرامی قدر احباب اسی طرح چل دیا معراج والی رات یسرف تو بھی گزر ہویا، حضور نے مدینے شریف بھی دو نفل پڑے نے۔
چل دیا گرامی قدر احباب او ویلا آ گیا کہ مسجد اقصی ایک نہیں 1.25 لاکھ نبی اتھے موجود نے سارے نات بن کے انتظار کر دیں استقبال کر دینے تھے امام الانبیاء علیہ السلام. یہ سوال ہے کہ آقا علیہ السلام معراج اگر اللہ چاہتا تے ہر میں کعبہ شریف چوتے اٹھا رہا لیکن رب چاہتا سی کہ میں انہاں نبیاں سارے نو مخاواں نہ آئے تے تسی پہلے دے عظمت والے جے کوئی سندہ بادشاہ ہے کوئی علم دا تاجدار ہے کوئی جناب جنگ الانبیاء ہے میں دسانا ہے نا سارے نو آن والا آیا تے مڑ کے وے لیکن اساں سردار انبیاء بنایا. پھر دوسرا اے نبیاں نے نالے دعا بھی کی یا اللہ ایڈا سونا نبی جدوں کتاب حکمت ملی یا اللہ نبی بنایا ہی تے پھر سانو امتی بھی بنا دے سانو کتاب عطا کیتی تے امتی بھی بنا دے. یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبول ہوئی اور میں کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں حضور دا عام امتی بن کے تشریف لے کے آن نبی دعا کرتے رہے امت بڑا واسطے قبول ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام یہ دسنا مخصوص سی کہ بھئی وہ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے ہیں. گرامی قدر احباب امام الانبیاء علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر تشریف لے کے آئے. اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجا تشریف لے کے چلے سارے نبی صحابہ کے کھلوتے ہیں اور سارے علم والے سارے تقوی والے سارے کمال و فضل والے اور جماعت کون کروائے سرکار بھی آپ آ کے گرامی قدر احباب آپ بھی آ کے سب کھلو گئے. جبریل علیہ السلام نے اتھوں پھڑ کے آپ نے دستے مبارک پر پھڑ کے آکیا کملی والیا تو صاف وچ کھلون لی نہیں آیا انہاں جماعت کراؤن واسطے آیا. اور میں مختصراً ایک بات کراں گرامی قدر احباب جماعت کراؤن واسطے امام وچ اگر مشترک اوصاف ہونا سارے وچ تے پھر وصف لکھیا جاتا ہے کیدا حل ہے. 5 چیزاں نے. سب تو پہلے اگر جماعت کراؤن والے سارے ہون انہاں چ لکھیا جاتا ہے صاحب علم بہتا کون ہے. جے علم دے چیز برابر ہون تے پھر تقوی والا لکھیا جاتا ہے کیدا تقوی زیادہ ہے. تیسرے نمبر تے دیکھیا جاتا ہے حسن جیڑا زیادہ سونا ہے وہ جماعت کروائے. چوتھے نمبر تے گرامی قدر احباب دیکھیا جاتا ہے جنس نو جوہر نو جماعت کروان والے دی جنس کتنی اعلیٰ ہے کمال والی ہے. علم فضل کمال حسن جمال جوہر 5 چیزاں گرامی قدر احباب. اور دیکھیے نا علم سارے صاحب علم نے سارے نبی نے کمال والے نے اللہ پاک جل مجدہ کریم نے سارے تو افضل جڑا بنایا جماعت جو سی کرونی ہے. تے کیویں افضل ہے کیویں افضل ہے. ایک جڑا جی زیادہ عمر ہو گئے 5 وصف ہو گئے. پہلا وصف ہے زیادہ علم. ذرا توجہ کریں گرامی قدر احباب زیادہ علم کیدا ہے خالق کائنات جل جلالہ علم زبان نال نہیں ہوندا. زبان بولیا علم نہیں ہوندا. ایک بندہ ایک دن بھی سکول نہ گیا ہوئے او 4 مہینے
6 مہینے سال پٹھانا دے علاقے چ لا کے آ جائے نا تو انہوں پشتو آ جاتی ہے. دیکھو ایک لفظ ہے اسی نام پوچھئے نا کسی دا آپ کا نام کیا ہے, اردو چاہنے ہیں آپ کا نام کیا ہے, عربی چاہنے ہیں ما اسمو کا آپ کا نام کیا ہے, پشتو چاہتے ہیں ستا نام سدے آپ کا نام کیا ہے جی. اسی طرح فارسی چاہتے ہیں نام شما چیز آپ کا نام کیا ہے. یہ بولیاں بولن نال بندہ علم والا نہیں ہوتا. بندہ انگریزاں کو ان پڑھ چلا جائے نا, پڑھ بندہ تو انہوں بھی انگلش آ جاتی ہے, وہ بھی آ کے آخدا ہے کہ واٹ از یور نیم, آپ کا نام کیا ہے. لوگ آتے ہیں واہ بھی واہ بڑی انگلش ہوندی کھڑے بڑا پڑھیا لکھیا ہوئے گا. یاد رکھیا جے بولیاں آن دے نال علم والا بندہ نہیں ہوتا. قربان جائیے اے تے علاقے نال رہ کے مختلف زبانہ بندہ بول سکتا ہے, لیکن گرامی قدر احباب ایمازون دے جنگلاں چ بندہ ساری عمر گزار دے وے تے ہتھیاں دی بولی آ جائے گی جی, چیتے دی بولی آ جائے گی. ساری زندگی بندہ اونٹ چلاوندا رہے انہوں اونٹاں دی بولی نہیں آئے گی. تے فرمایا کہ میرا نبی او ہے جڑا کیڑیاں دیاں وی بولیاں جاندا ہے. میرا نبی او ہے جڑا سکیاں کھجوراں اور سکے تنے دی بھی بولی جاندا ہے. میرا نبی او ہے جڑا جناب بے جان جامد چیز دی بولی بھی جاندا ہے, جنوں پتھر آندے نے حضور تے انہاں نوں بھی جانتے نے. فرمایا کہ اللہ نے علم تے بڑا نبیاں نوں عطا فرمایا, لیکن جو علم آقا علیہ السلام نوں عطا فرمایا قرآن آندا ہے علمک ما لم تکن تعلم, سونیا ساڈے نوں ہر او علم عطا فرما چھڈیا جو تو نہیں سا جاندا. لہذا علم وچ افضل ہوے ایتھے افضلیت آ گئی. جے علم وچ سارے برابر ہون, ذرا توجہ کریا جی ایتھے بڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن میں ایک ایک مثال عرض کراں. علم برابر ہوے تے پھر آندے نے عمر چ جیڑا وڈیرا ہوے وہ جماعت کراوے. تے جدوں عمر دی گل آئی تے پھر بابا جی آدم علیہ السلام کہندے نے میں انہاں ساریاں دا ہی پیو ہاں, میں انہاں دا باپ دادا, میں انہاں دا. اگر عمر دی گل ہے ذرا توجہ کریں, عمر دی گل آوے کہ حضرت آدم ثانی نوح علیہ السلام نے صرف اپنی تبلیغی عمر 950 سال گزاری ہے. کئی صدیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارے نے. تو وہ آگ سکتے سن کہ بھئی عمر تے ساڈی بہت ہی ہے, 63 سال دا بندہ کیوں اگے ہون دیا, عمر تے ساڈی زیادہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے عمر ساڈی زیادہ ہے, لیکن بابا جی آدم علیہ السلام جانتے سن اے او ہے کنت آدم بین الماء والطین, میں ہلے گارا بھی نہیں سی, میرا بنیا ہی ادوں دا ہی نبی ہے. میرا تے ادوں گارا بھی نہیں سی بنیا ہی ادوں دا نبی ہے. اگر عمر زیادہ ہوئے تے پھر کسی نبی نے اعتراض نہیں کیتا, کیونکہ انہوں نے پتہ سی کہ اے تے ادوں دا نبی ہے. کنت آدم بین الروح والجسد, آدم علیہ السلام علیہ روح تے جسمانی درمیانی مراحل ادوں دا نبی ہے. اس لیے انہاں کوئی احتجاج نہیں کیتا کہ ساڈی عمر بہت ہی عزیز جماعت کراواں گے, 63 سال دا کیوں ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں بھی عمر زیادہ. اچھا گرامی قدر احباب, ہن عمر چ ہی برابر ہون تے پھر ویکھیا جاندا ہے حسن وچ. ذرا آکھو نا ذرا سبحان اللہ. ہن حسن وچ جڑا سب تو کمال والا او جماعت کروائے. تیسرے نمبر تے حسن آ گیا. ہن اساں سنیا ہے نا, مشہور ہے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے سے. آکھو ذرا سبحان اللہ, مٹھے پہ گئے. یوسف علیہ السلام بڑے حسن والے, لیکن اے ساڈا دعویٰ علماء ساڈے بزرگاں دا دعویٰ ہے کہ یوسف علیہ السلام دا تے اتنا بھی حسن نہیں سی کہ سمندر وچوں ایک چلو پانی بھر لئیے تے حضور دا وہ بھی مقابلہ کر سکے. مشہور ہے یوسف علیہ السلام کا حسن, لیکن حسن مصطفیٰ دی دلیل ہے, دعوے کی دلیل کی ضرورت ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن وہ کمال درجہ نہیں رکھتا. امام الانبیاء علیہ السلام کے خلاف تیسرا فرق ہے حسن والا. امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کم عمر کا یا جبریل, کم عمر کا, تیری عمر کتنی ہے جبریل, جبریل تیری عمر کتنی ہے, ذرا توجہ کریا جائے, تیری عمر کتنی ہے.
اور اس تو پہلے اسی عمر دی گل کیتی ہے نا جڑا عمر چ ڈھیر وڈیرا ہوے وہ جماعت کرا سکدا ہے تے سارے اعتراض نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا کھڑی دے تاجدار فرماؤندے نے کیوں نہیں کیتا ذرا خدا سبحان اللہ اس لیے اعتراض نہیں کیتا نور نبی دا حالانکہ صاحب بصیرت آخدے نے بیج اصل ہے صاحب بصارت یعنی اے ظاہری اکھاں والے آدھے نے یہ تنا ہے تنے تو بعد ڈانے نے تے ڈانے تو بعد ڈانیاں نے تے ڈانیاں دے پتے نے تے پھر بور ہے تے پھر پھل ہے تے پھل دے وچ پھر جناب علی اگے جا کے گٹک کے پہلے تنا ہے لیکن صاحب بصیرت آدھے نے پہلے تنا نہیں پہلے بیج ہے پہلے بیج ہے ایک ہی گل ہے نا پہلے بیج ہے پھر تنا پھر دانے پھر دانیاں پھر پتے پھر پھل پھر بیج ہے اول بھی بیج ہے تے آخر بھی بیج ہے اس لیے قرآن فرماتے ہیں نگاہ اس عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ یعنی اول بھی مصطفیٰ ہے تے آخر بھی مصطفیٰ قصہ مختصر عمر بھی برابر ہوئے علم بھی برابر ہوئے تے پھر حسن ویکھیا جاتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریلا کم عمر کا تیری عمر کنی ہے تے اے پوچھیا تاں ہے تاکہ سانو پتہ لگ جائے ورنہ یار نو تے پتہ ہی سی پوچھیا تاں ہے اے پوچھنا عدم علم دی دلیل نہیں کہ ایک بندے نو علم نہ ہوئے تے پوچھیا جاتا ہے کئی بار افسراں نو پتہ ہوندا بھی ہے پھر بھی پوچھ دے نے بھئی یہ کی کیتا ہے حالانکہ پتہ نہیں ہوندا ماپیاں نو پتہ ہوندا ہے اولاد کی کر کے آئی ہے پھر بھی پوچھ دے پتر یہ کی کیتا ہے لیکن آقا علیہ السلام نے ایسے ہی پوچھا کہ بھئی بتاؤ کم عمر کا تیری عمر کتنی ہے جبریل علیہ السلام آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تے پتہ نہیں میری عمر دا لیکن مینوں اتنا پتہ ہے جدوں رب نے مینوں پیدا فرمایا نا تے مینوں اللہ پاک نے ایویں ہی فرمائی کہ مدبرات اور امرات او دی جدوں وحی فرمائی تے مینوں بڑا سواد آیا مینوں بڑا چسپاں آیا میں اس لیے مطالبہ کر چھڑیا آری نہیں یا اللہ مینوں اپنا او بخائی چھڑ مینوں پیدا کرن تو بعد جدوں پہلا کلام اللہ نے میرے نال فرمایا تے میں آکھیا آری نہیں یا اللہ مینوں بخا چھڑ تے رب کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل تو مینوں نہیں دیکھ سکدا مطلب اے وے کہ تیرے اندر وہ کمال نہیں کہ تو مینوں دیکھن دا مکمل ہو سکے مطلب مثال دے طور تے مثال دے دے ذرا توجہ کریا جی مثال دیا جناب علی ایک بچہ 2 سال دا ملک صاحب ایک بچہ 2 سال دا تے 2 سال دا بچہ اپنے پیو نوں آندا ہے ابو جی اج میرے لیے دوانا لے کے آنا جی میرے واسطے دوانا لے کے آنا جی تے ہن ابا جی 10 کلو دا دوانا لے کے چلا جاندا ہے تے بچہ اودے چپڑ کے آکھدا ہے ابا جی میں آکھیا سی میرے لیے دوانا لے کے آنا پتر میں لیا دوانا ایمان نال دسو 2 سال دا بچہ 10 کلو دا دوانا چک سکدا ہے نہیں چک سکدا ہن 10 کلو دا دوانا ہے یا کریٹ انہاں دی ہے یا سیبا دا کریٹ پیو لے کے آ جائے کی خیال ہے کلا ہی پتر دے سر تے رکھ دے گا نہیں نال دی نوں آکھے گا اے دے وچوں گچھا کڈ اے دے وچوں سیب کڈ تے انہاں نوں کھوا گرامی قدر احباب پھر پچاون دی ہن یہ 10 کلو دا دوانا کھولیا جاندا 2 سال دا بچہ کھا سکدا ہے او دا پیٹ ہی اتنا نہیں وہ پچا ہی نہیں سکدا یہ ایک مراحل نے درجات نے بچہ 2 سال دا ہے وہ بھاری غذا کھا ہی نہیں سکدا وہ جناب علی پہلے دودھ پیے گا پھر جناب علی ایسا موقع آئے گا سریلیک تے آئے گا پھر جناب علی کدے نرم غذاواں تے پھر آ جا کے کدے پھل فروٹ تے پھر جناب فرمایا کہ یہ دا مطلب اے وے جبریلا تو میری زیارت دا متحمل نہیں یعنی تیرے چ قوت تے طاقت نہیں یا اللہ ہن میں کی کراں خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نا ایک ستارہ کڈیا ہے تو او دی زیارت کر لے تے
جبریل آندا سونا 70,000 سال تو بعد وہ چڑھدا سی تے میں 72,000 واری ویکھیا ہے بس اینا کہ مینوں پتہ ہے 70,000 سال تو بعد 72,000 واری ویکھیا ہے اچھا جبریل دا تے کوئی کام نہیں سی وحی دا تے کوئی کام ہی نہیں سی ایک شاہ صاحب نے سید صاحب وہ آکھن لگے میں تخیلاتی دنیا وچ جا کے جبریل نوں پوچھیا جبریلا یہ تا دس تو پہلا سے کہ گرامی قدر احباب تو ویندا ہی رہندا ستارے نوں تے جبریل آندا میں ویکھنا کی سی میں ویندا سا تے 70,000 سال بیہوش ہو جاندا سا تے جدوں ہوش ہوندا سی تے میں آندا سا یا اللہ ستارہ کتھے گیا تے رب آندا سی تو ہی بیہوش ہویا سا ستارہ تے اوتھے ہی ہے ستارہ تے اوتھے ہی ہے گرامی قدر احباب دیکھو نا ایک نشئی بندہ نشہ کردا ہے تے جدوں نشہ جنابی علی اودا ٹوٹدا ہے نا نشہ تے پھر وہ نشے والی بھجدا ہے کہ نہیں پھر وہ نشے والی بھجدا ہے اونوں کسے رن کن کسے دی دین لین دی فکر نہیں اونوں خالی نشے دی فکر ہے اسے لیے فرمایا کہ او ستارے نوں ویکھدا رہیا 70,000 سال جبریل آندا میں تے بیہوش رہیا وا جناب مینوں پتہ کوئی نہیں فرمایا کہ جدوں اینی گل کیتی 72,000 واری ویکھیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا ذالک الکوكب جبریل وہ میں ہی ستارہ تھا اس نے مصطفیٰ دیکھو نا اگر علم برابر ہوئے تے پھر عمر دیکھی جاتی ہے تے جے عمر بھی برابر ہوئے تے پھر حسن دیکھیا جاتا ہے تے اس نے یوسف علیہ السلام دیکھو نا گرامی قدر احباب میں اختصار دے نال عرض کراں جدوں قحط پے گیا تے گلا تھوڑا جہا رہ گیا انہاں آکھیا ہن کی کریے تے جناب یوسف علیہ السلام نے آکھیا ہلے 4 مہینے 6 مہینے نے نویں فصل وچ کنک ہوندی نہیں پئی دعا کرو کہ ساڈا بھی مصر والا حال نہ بن جائے یوسف علیہ السلام دے زمانے والا ساڈا بھی حال تقریباً دستا ہے پیا کنک گلیاں گوداماں چ بھری ہے توڑے بھی لکا کے لوکاں رکھے ہوئے نے کڈ دے نہیں پے یہ ادوں تے ہے ہی نہیں سن ہن دے باوجود بھی انگوٹھے لا کے آٹا دیندے نے گرامی قدر احباب ذرا توجہ کریا جے کہ او احوال نے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو گلا ختم ہون والا ہے انہاں آکھیا کام ہی کوئی نہیں 3 مہینے جڑا ہے نا آپاں ایک کام کران گے صبح جناب صبح یوسف علیہ السلام اپنے رقیہ انور تو پردہ اٹھاؤندے نے تے ساری قوم والے آ کے زیارت کرتے ہیں 12 گھنٹے بھوک نہیں لگ جی اونے چر نوں نیند آ جاتی ہے تے پھر سویرے آ کے ایک باری پھر بکڑا ویکھ جاندے نے 3 مہینے انج کردے رہے 3 مہینے کھان پین تو بغیر ہی تے کھڑی دے تاجدار فرماندے نے 3 مہینے حسن مصطفیٰ دی گل 3 مہینے خلقت کمال والا ہے پھر کی دیکھا جائے گا گرامی قدر احباب پھر جوہر دیکھا جائے گا جنس دیکھی جائے گی جنس دیکھی جائے گی تقوی دیکھا جائے گا چوتھے نمبر پہ تقوی دیکھا جائے گا تقوی پرہیزگاری نبیوں نہیں جڑا تقوی کا بغیر تقوی او نبی تقوی تو بغیر نبی نہیں ہو سکتا سارے نبی صاحب تقوی نے لیکن گرامی قدر احباب ذرا توجہ کرے جب میں کل بس اختتام تک میں آخیا نا آپ آسمان وال نہیں جان لگے پہلا آسمان دے دوسرا دے سدرۃ المنتہا یہ پھر جمعے دا رکھ لیں گے لیکن گرامی قدر ذرا توجہ کرے جی اتنے ذرا گل مک جائے 5 اوصاف بیان کر لیے 3 ہو گئے علم ہو گیا عمر ہو گئی حسن ہو گیا چوتھے نمبر تے تقوی اگر تقوی برابر سارے نبی صاحب تقوی نے لیکن دیکھو نا مثال دے طور تے ایک بچہ سکولوں گرامی قدر احباب ہوتا ہے ایک بچہ سکولوں ہوتا ہے بستہ چلا کے مارتا ہے کتاباں کدے پئیاں نے تے جناب علی بیبیاں دی حضرت جی دے لئی دعا کرو روز اینو بستہ بھی لب کے دینیاں کتاباں بھی لب کے دینیاں تے ایک بچہ او ہے جدی ماں دی حضرت جی نو آکھو روٹی ٹائم سر کھا لیا کر ایک کتاب تو سر چکدا ہی نہیں یہ تے پڑھی جاندا ہے سارے نبی صاحب تقوی نے لیکن سارے نبی عبادت کردے رہے محبوب علیہ السلام نے جویں دی عبادت کیتی ہے صاحب تقوی ہوئے کوئی نبی ایسا صاحب تقوی نہیں ہو سکتا سنیا ہے آقا علیہ السلام ساری
جاندی سی خون رسنا شروع ہو جاتا سی کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ وہ ہڈیاں نو نپ کے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاندیاں سن رو کے آندے کملی والیا لج پالا سارے سوندے نے تسی بھی سو لیا کرو ہڈیاں سجا لیندے جے ساری رات کھلو کے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ میں کیویں سوواں میرا بھی دل کردا ہے سون لیکن میں کی کراں چلو بسترے تے جاواں گناہگار امت یاد آ جاندی ہے انہاں دے گناہ تک کے میں پھر کھلو جانا وا آنا وا ربا سونیا انہاں دے گناہاں ول نہ ویکھی محبوب دیاں یاداں ول ویکھ لے سرکار نماز پڑھ دینا ساری رات جدو ساری رات نماز پڑھ دینا تو قرآن عظیم چاہتا ہے توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی سونے محبوبہ یہ توہا جی بڑا لطف ہے اگر علم عداد پڑھیے نا تو توہا دے عدد بڑھ دینے گرامی قدر احباب 9 تے ہاں دے بڑھ دینے 5 تے 4 جی 5 تے 4 نہیں 5 تے 9 5 تے 9 14 علم العداد والے آخر نے دعا دے بڑے 9 عدد ہاں دے بڑے 5 عدد 9 تے 5 14 تے رب آندا ہے 14ویں چن دیا 14ویں چن دے مکھڑے والیا سونیا ساری رات نہ جاگیا کر رب سارے آکھے جاگو پڑھی جاؤ نفل پڑھی جاؤ تے جدو یار جاگے تے اللہ فرمائے قم اللیل الا قلیلا سونیا ساری رات نہ جاگیا کر سو بھی لیا کر آرام بھی کر لیا کر تقوی بھی سارے تو اللہ فضیلت بھی سارے تو اللہ حسن بھی سارے تو اللہ حسن دی گل کریے جناب علی کھڑی دے تاجدار فرماندے نے کالے کنڈل زلف سجن دی جنس دیکھی جائے گی جنس دیکھی جائے گی جنس کیڑی کمال والی میں نے سوال دا جواب دیا ایک بی بی عالمہ فاضلہ ہوئے عالم بھی ہوئے عالمہ فاضلہ بی بی ہوئے او دے علم دی وصف بھی آ گیا ایک بی بی خوبصورت بھی ہوئے خوبصورتی دا وصف بھی آ جائے ایک بی بی صاحب تقوی بھی ہوئے اشراق چاش توابین تہجد پڑھ دی ہوئے ایک بی بی عمر چ بھی زیادہ ہوئے شارے وصف دے آ جائے جماعت کرا سکتی ہے بولو دے صحیح جماعت کرا سکتی نہیں کرا سکتی کیونکہ خلقیت تخلیق وچ جنس برابر ہے مرد اور خلق وچ برابر نے لیکن جنس وچ جسمانیت وچ ایتھے آگے فرق آ گیا چارے وصف پائے جان کوئی خسرا جماعت کرا سکتا ہے ٹرانسجینڈر جماعت کرا سکتا ہے نہیں کرا سکتا کیونکہ وہ دے وصف چارے بھاویں موجود ہون لیکن او وصف وہ دے موجود نہیں یہ پنجواں وصف ہے لجپال کریم آقا علیہ السلام علم وچ بھی سارے تو اللہ تقوی وچ بھی سارے تو
ایسی ایک کمال والی حضرت جبریل علیہ السلام نے نہیں آکھیا چلو تسی پڑھا دیو اے پڑھ لین میں نوریاں دا سردار ہاں فرمایا جبرائیل پاوے نوریاں دا سردار ہے پاوے جناب دی ملائکہ دا سردار ہے لیکن میرے نبی دی جنس جبریل دے نور نالوں بھی اللہ نے اعلیٰ پیدا فرمائی ہے ایسے واسطے گرامی قدر ہمارے تو جی بات پھر اور پاسے چلی جائے گی میں کل ختم کر دیا یار بھی والے دا صدقہ یارہ بج گئے لگتا تھوڑے 12 بج گئے بولو تے صحیح ویسے سویرے لگتا ہے تسا کام تے جانا ہے بنتا بھی ہے جی ہو جائے حالات نے اتوار نو ہی کام کریا کرو اتوار نو بھی دکاناں تے کھولدے ہی نہیں کئی ویلی لیکن کام تے بھی جایا کرو فیکٹری والے نو آکھیا کرو تہاڈی مہربانی سانو دیہڑی لوا دیو گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمایا جی میرے امام الانبیاء علیہ السلام پھر جمعے تے بیان کریں گے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرۃ المنتہا آ گیا سدرۃ المنتہا آ گیا اے بارڈر اس جہان دا اے بارڈر اے ریڈ لائن ایتھوں کوئی کراس نہیں کر سکتا اے ریڈ زون ایتھوں کوئی اعلیٰ فرشتہ جبریل بھی نہیں جا سکتا اے جدوں مسلمانوں سدرۃ المنتہا آ گیا جبریل این کر کے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے این کر کے ہاتھ جوڑ کے کھلوتا ہے لاجپالا کھل گئے جبریل خیر تا ہے وے اے جبریل کھل گا لاجپالا وہ دوہا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے نینا والیا مازاق دے نینا والیا سونیا اگر یک سر موے پر تر پرم بسو فروغ تجلی بسو زد پرم سونیا اگر ایک وال بھی اگا بدیا سڑ کے سوائے ہو جائے گا سڑ جاواں گا لاجپالا دی دریائے رحمت جوش وچ آیا آمنہ دا لالا دا جبریل پھر سن لے تو مکیوں امیانی دے گھر تو لے کے مسجد اقصی پھر ستائے آسمانہ تے پھر سدرۃ المنتہا پھر جنت دوزخ پھر سدرۃ آگے رک گیا جبریل سن لا تیرا ایتھے ختم ہویا ہے ساڈا شروع ہی ایتھوں ہی ہوتا ہے تیرا سفر ایتھے ختم ہو گیا ساڈا ایتھوں شروع ہی ہو گیا محمد علی ظہوری صاحب اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے ظہوری صاحب فرماندے نے جبریل ہاتھ بن کے کھڑو گیا ایتھوں اگے دی سونیا ایتھوں اگے دی سونیا تو یوں سو جانے تے سدرات میری حد مک گئی اگے رب جانے یا تو سدرات میری حد مک گئی اگے رب جانے یا ظہوری صاحب آندے نے دیکھو شانہ بشر تی اگاں وددا جائے نور لکے پیا تھلے بشر اگاں جا رہا ہے لیکن آقا علیہ السلام دے بشری تقاضا نالین شریف تے دنیاوی نے دنیا دے نالین شریف نے لباس بھی دنیا دا لیکن جدو آقا علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا تو آقا قدم رکھن لگے نا جتھے نور ہی نور ہے جتھے پیر رکھن دی جگہ ہی نہیں تے جتیاں اس نظریے نال پہلے ہی آکھن لگے کہ میں لا دیاں اس تو پہلے کہ رب مینوں نہ فرما دے سونے جوڑے لا لے کیوں یار ذہن وچ آ گیا کہ جدو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے تشریف لے کے گئے تے جتی سڑی تے جدو نالین سڑے گئے نا تے قرآن شریف چاہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا فخلعنا علیک انکا بالواد المقدس طوا موسیٰ جتیاں لا گیا اے وادی مقدس ہے اے پاک وادی ہے ذرا جتیاں لا گیا تے حضور نو ایک خیال سی کہ تے مینوں بھی نہ کیا جائے کہ جتیاں لا گیا
اس کو پہلے ملا دیا آواز قدرت ہے سونے تو سنے جوڑے ہی تو سنے جوڑے ہی یا اللہ ایک ہی گل ہے میں ہوئی تے دسنے کلیم کو جُتی لوائی جاندی ہے حبیب کو کمائی جاندی ہے کلیم کو دسیا جاتا ہے کہ جب بابا ذرا دھیان نال کوہے طور تے آ جا گل بات کرنی ہو تے دسنا سی یار تو ستا ہوئے تے اسی ایلچی کل کے سجیر کل کے جبریل کل کے تے براق کل کے تے جنج کل کے تے سبھی اسرا دا دولہ تیار کر کے جگ والے نو دسنا مقصود سی لوگو سارے برابر نہیں کلیم بڑیا شانہ والا ہے لیکن اللہ نے ساریا شانہ حبیب عطا فرمایا اور یہ گل ختم ہو گئی چھویں آسمان تے جبریل علیہ السلام چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام گل ختم ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کو کھلا رہا بھی چھویں تے اسے وجہ سے سی ایک وجہ ہے وہ پہلی وجہ کہ جدوں موسیٰ علیہ السلام گل کردیاں ویکھو نا ایک بندے نال ٹیلی فون تے بندہ سال کو گفتگو کرے تے انہوں اشتیاق بھی ہوندا ہے یار تیری گلاں زبان کتنی میٹھی ہے اپنا مکھڑا تے وہا چہرہ تے وہا جو بھی یہ ہو جے اللہ والا ہوندا ہے واٹس ایپ تے فوٹو بھی کسی اور دی لا چھڑدا ہے یا کسی اور دی جناب تصویر لا کے اینو پاگل بنائی رکھدا ہے جدوں سامنے ہوندا ہے قسماں نو کھاڑیا تیرا بیڑا ہی گرک ہو جائے مینوں پہلے پتہ ہوندا تو یہ ہو جائے تے میں تے گل گالی نہ کردا لیکن گرامی کا بلا تفصیل میں عرض کرنا چاہنا گرامی قدر احباب جدوں موسیٰ علیہ السلام بڑیاں گلاں ہو گئیاں کوہے طور تے بڑی شرف عام کلامی تے جدوں آکھیا نا لن ترانی سونیا ہن بخا دے اپنا حال ہن نہیں رہیا جاندا بخا دے مینوں رب دی یاری نہیں مینوں بخا دے رب فرمایا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکدا تو نہیں دیکھ سکدا اے دا مطلب اے نہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکدا مطلب ہے کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکدا گرامی قدر احباب لیکن رب نے کھلا رہا پھر چھویں آسمان تے چل ہونا آ جا کوئی یار ویکھی جائے گا تے تو اونوں ویکھی جائے گی چھویں آسمان تے کھلا رہے یہ سید موسیٰ علیہ السلام ہن گرامی قدر احباب گل ختم ہو گئی جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام راز و نیاز 18,000 راز بیان کیتے گئے گلاں باتاں ہو گئیاں آقا علیہ السلام جدوں واپس چھویں آسمان تے آئے تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے کملی والیا دسو تو صحیح رب نے کی دتا ہے کی تحفہ ملیا جی آقا علیہ السلام فرماتے 50 نمازاں کنیاں 50 نمازاں تسی آکھو بھاویں 100 ہوے اساں ایک بھی پڑھنی سب کو نہیں لگے ساڈے ہاتھ بھاویں 1000 نماز ہوے 50 نمازاں ملیاں بھی 50 نمازاں اچھا موسیٰ علیہ السلام آندے نے نہیں جی انہاں نہیں جی پڑھنیاں مینوں پتہ ہے میرا جیڑی قوم نال پالا پیا سی بڑی ٹھیٹ سی او دیکھ بھی نہیں سی پڑھدے مینوں ہالے ایک دو ملیاں سی انہاں 50 کیویں پڑھنیاں نہیں جو گھٹ کرا کے آؤ گرامی قدر احباب 9 چکر یکے بعد دیگرے 9 چکر تے ہر چکر چ 5 کٹائیاں ہر چکر چ 5 کٹائیاں اور سوال پیدا ہوتا ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر نبی کو علم غیب تھا نبی جاندا سی آخر تے رہنگے 5 نے تے پہلو ہی 45 کٹا ہوندا اے اعتراض رب تے بھی ہے کہ جے دینیاں ہی 5 سی تے 50 کیوں دتیاں سو اے چکر لگاਉਣ دا مقصد یہ سی کہ 5 کٹائی جا ادھروں جلوہ ویکھی جا ادھروں موسیٰ نو وکھائی جا ادھروں ویکھی جا ادھروں وکھائی جا چلو موسیٰ ویکھ ڈائریکٹ تے نہیں ویکھ سکدا انڈائریکٹ تے ویکھ سکدا ہے نا اللہ دی انواروں تے جلیات دی برسات جیڑی حضور دے چہرے انور تے ہوندی ہوئے گی انجی جناب دی بہانے نال ورنہ اے گل نہیں کہ رب چاہندا پہلے ہی 5 دے چھڑدا 50 دے کے بہانے نال کہ جناب دی 5 جناب دی 9 چکر لگن گے تے ہن جناب دی رہ گئیاں نا 5 تے موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر نے اللہ دا نبی جھوٹا نہیں ہو سکدا اللہ دا نبی ویندا سی انہاں 5 بھی کوئی نہیں پڑھنیاں انہاں آکھیا کملی والے ایک اور پھیرا لا انہاں 5 بھی نہیں پڑھنیاں ہے کہ نہیں اللہ دا نبی سچا ہے کہ نہیں انہاں سچ ہی بولیا سی تساں دی آکھو بالکل اساں انہاں دی تائید کرنے آ دا صاحب پڑھنی کوئی نہیں انہاں آپ ہی چھڈیا سی انہاں 5 بھی نہیں پڑھنیاں تے اسی پڑھ کے ایویں انہاں جھوٹے پوائیے گرامی قدر احباب 5 بھی نہیں نہ پڑھنیاں گرامی قدر احباب ہن اے بھی چکر لاؤ تے آقا علیہ السلام فرماندے نہیں ہن مینوں شرم آندی ہے ہن مینوں حیا ہوندا ہے 5 نالوں کی گھٹ کراواں میں او گرامی قدر احباب کھڑی دے تاجدار رحمت اللہ علیہ آ فرماندے نے کیوں کھلا رہے ہیں 6ویں آسمان تے ایدی وجہ اے کہ جنہ یکھیاں اے دل بر
یہ معراج شریف دا آسمانی تحفہ ہے نماز. نماز کیڑا تحفہ ہے؟ آسمانی تحفہ ہے. تے اج دی رات اللہ پاک نے عطا فرمایا اور میں سونیا 45 گھٹ کیتیاں نے تیرے لیے اے آفر ہے، تیرے لیے اے بالکل جنابی علی کوئی تیرے لیے کٹوتی نہیں. جب 45 گھٹ کرن گے تے انہاں دی اتنی کٹوتی ہو جائے گی ثواب دی. سونیا تیرا غلام ہوے تے جے 5 پڑھ لوے ثواب اسی 50 دے دیاں گے. ثواب اسی جڑے نہیں مانتے اللہ دے نبی دے علم نو، جڑے آندے نبی نہیں جاندا، اے تے خدا دی قسم موسیٰ علیہ السلام نو دعاواں دئیے اسی رات دن موسیٰ علیہ السلام تہاڈی مہربانی، ورنہ 50 ہوندیاں تے الا ماشاءاللہ مولویاں دے ایڈے ایڈے ڈھڈ نے اے نال بالکل پسلیاں دے نال لگے ہونے سن. ساری دیہڑی نمازیں پڑھاندے، ساری دیہڑی آپے تے جناب کسی نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، مولوی صاحب نے تے پڑھاؤندے ہی رہنا. تے جڑے نہیں نہ مانتے اللہ دے نبی دے علم غیب نو، اللہ دا نبی جاندا سی انہاں نہیں پڑھنیاں تے انہاں 45 گھٹ کرا چھڑیاں. تے اس واسطے دوستو انہاں مولویاں واسطے یہ ریکویسٹ ہے کہ تسی نہیں مانتے تے پھر تسی 50 ہی پڑھیا کرو بھائی. سانوں تے 5 ملیاں نے تے انشاءاللہ تعالی اسی 5 پڑھیا کریں گے انشاءاللہ تعالی. نہیں ایسی پڑھنی 5 نہیں پڑھنیاں، پر جمعہ پڑھ لیں گے یا عید شریف پڑھ لیا کریں گے یا کدی کدے پڑھ لیا کریں گے. یا کئی بیلی ایسا نظریہ لوگوں کا کہ شب معراج آ گئی، شب برات آ گئی، لیلۃ القدر آ گئی. لوگ پوچھتے ہیں آج عبادت کی رات ہے. کیسا سوال ہے بھائی؟ آج عبادت کی رات ہے. یہ حقانیت بھی ہے کہ وہ دی عبادت کی رات ہی ہے. جڑا پوچھتا ہے نا وہ دی عبادت کی رات ہے، کیونکہ اللہ والے نے یہ سال میں 2-3 رات کوئی نفل پڑھنے ہوندے نے، پھر اللہ ماشاءاللہ میں چھٹی. یہ وہ دی عبادت کی رات ہے، ورنہ ہر رات دی عبادت کی رات ہے. یہ کوئی مخصوص نہیں. باقی اگے شب برات آ رہی ہے، وہ ساری رات جاگن کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے. اج دی رات کی بڑی فضیلت ہے. تو اس واسطے اج اسی یہ دعا اس دعا دے نال کہ یا اللہ پاک حضور دے اس تحفے دا صدقہ گرامی قدر احباب، اس آسمانی تحفے دا صدقہ خدا دی قسم 24 گھنٹے بندہ کام کردا ہے نا تے نماز اگر 5 پڑھ لوے نا 5 نمازاں تو گھنٹہ بھی نہیں تقریباً لگدا. ہر نماز سے 10-15 منٹ اگر آہستہ آہستہ پڑھ لوے تو اس واسطے اگر جناب علی آہستہ آہستہ بندہ 5 نمازاں پڑھ لوے نا خدا دی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اور 24 گھنٹیاں دیاں بھی برکتاں عطا فرما چھوڑا. جہاں بندہ 24 گھنٹیاں 10-15 منٹ نماز نہیں نہ کر سکتا تے پھر وہ ساری زندگی یہ ہوئی آخدا رہتا ہے میرے کو تے کھ نہیں، میرا تے آٹا مکیا، میرے تے مرچاں مکیاں نے، میرا تے فیساں نہیں پوریاں ہوندیاں، میں تے لٹیا گیا، میں تے مر گیا. ہائے ہائے او خدا دی قسم ایمانداری دی گل ہے، خانہ خدا چ بہ کے میں اعلانیہ طور تے یہ عرض کرنا پیا ایک فکر اسی اپنے اوتے لاگو کر لیے. وہ فکر کا دی نماز دی خدا دی قسم، باقی ساریاں فکراں اللہ دور نہ کرے تے میرے گریبان تو آگے پھاڑ لیا. مولوی تو جھول ماردا سا لیکن اسی فکر لائیے تے صحیح. سانوں تے فکر ہوندی ہے 10 روپے جیب تو ڈگ پے یار 10 روپے ہم ساری دیہڑی بندہ سوچدا رہندا ہے بھاویں دیہڑی میں 100 خرچ ہو جائے، ہزاراں خرچ ہو جان، وہ جے ڈگ پے 50 روپے بھی ڈگ پے تے بندہ سوچدا رہندا یار یہ کدھر چلے گا، کی ہو گیا، کتنے چلے گا، سمجھ نہیں آتی پئی. لیکن گرامی قدر صحابہ کرام آتے سن ساری ایک نماز رہ جائے نا انج سمجھ لیا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے. سانو فوتگی ہو جائے تو اتنا غم نہیں جنہ غم ایک نماز دے جان کا غم ہوتا ہے. سانو بھی وہ غم، سانو فکر پیدا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا معراج شریف کی عظمت کا صدقہ کر کے سانو سارے فکر مصطفیٰ نصیب فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام دی پکی سچی غلامی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ و سلام کے 2 شعر پڑھ لیے پھر انشاءاللہ دعا کرنے ہیں. مصطفیٰ